ہر کوئی اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا اس دن کو عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہا ہے۔ سنی قوم مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنہیں اس کلمے کا حیا ہے، آج کے دن جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک واقعہ کربلا کے میدان میں رونما ہوا تھا، ہر ایک کو ذاتی رائے کا آزادی کا حق ہے، لیکن ہم آزادی اور ذاتی رائے کے حق کو ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہیں ان پاک ہستیوں کا نام لیتے ہوئے شرماتے کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت سنی قوم، اللہ نے اسے وہ جذبہ ایمانی دیا کہ ان پاک ہستیوں کا نام بغیر وضو کے لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرا مقصد آج کی گفتگو میں کسی کی بات کا جواب دینا نہیں۔ پورے ملک کے اندر جو سبق مجھے ان دینی مدارس سے اور ماں کی گود سے اور ماں باپ کی زیر سایہ مجھے ملا ہے، یہ سبق میں ہر جگہ سناتا پھرتا ہوں۔ لوگ اس سبق کو داد دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ دو چار عزتوں کے لفظ میرے بارے میں بھی کہلوا دیتا ہے، ورنہ میری تو اوقات کوئی نہیں، ایک عام سا آدمی ہوں۔ اگر میرا اندر آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، شاید آپ میرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کرو۔ یہ آج قرآن کی برکتوں نے، قرآن کی آواز نے، حضور کی سیرت کی برکتوں نے آج اس وجود پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ آپ کے بھی پردے بچائے، میرا بھی بھرم بچائے، اور مرتے وقت بھی اللہ کسی کا بھرم نہ کھولے۔ خدا کی قسم لوگ جنازہ پڑھ کے جائیں گے، لیکن تمہاری قرآن خوانیوں میں لوگ تمہارے گلے کریں گے۔ یہ اسوہ حسینی بیان کر رہا ہوں، مقصد شہادت بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم حسین پانی پلانے نہیں آیا تھا، حسین قیامت کی صبح تک نانے کے امتیوں کے سینوں میں قرآن پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ علی اصغر کی شہادت کا مقصد ہے، علی اکبر کی شہادت کا مقصد ہے۔ کون علی اکبر 19 سال کا کڑیل جوان ہے جسے تیار کر کر حسین کربلا کے میدان میں بھیجتا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے، اللہ اکبر، علی اکبر چلنے لگے، قاسم آگے آ گئے۔ یہ حسین کا بیٹا قاسم حسن کا بیٹا، آؤ میرا عزیزو، یا چاچا تائے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے، تایا چاچے کو عدالت کے اندر کھینچ رہا ہے، بھتیجا بھانجے کو، بھانجا مامے کو کھینچ رہا ہے۔ یہ کوئی تماشا ہے، یہ کوئی عزت ہے، یہ کوئی کردار ہے؟ پوری دنیا ہمارے پہ تھوکتی ہے کہ تم کون ہو جنہیں دیکھ کے شرما جائیں یہود۔ آج تمہارا کردار نرالا بدلا لگتا ہے، آج تمہاری صورت سیرت میں اخلاق محمدی، کردار محمدی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، تمہیں کیا بتلاؤں؟ اللہ اکبر، ہر طرف جھگڑے ہیں۔ ادھر سید حسن کا بیٹا، حضرت حسن کا بیٹا قاسم کھڑا ہوا ہے، ادھر حضرت حسین کا بیٹا اب علی اکبر کھڑا ہوا ہے، درمیان میں چچا کھڑا ہے، ادھر باپ لگتا ہے، ادھر چچا لگتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا، یہ کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو رک جا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، بیٹے کو جانے دے۔ بیٹا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے بھتیجا رونے لگ گیا، چچا آ میں تجھے بچپن کی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں۔ چچا جان کس کا دل چاہتا ہے کٹنے کو، لیکن اگر میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے باپ کا کیا ہوا وعدہ میرے پہ رہ جائے گا، میرے باپ کا حق میرے پہ رہ جائے گا۔ چچا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب میرا ابا زندہ تھا، گھر کے بیڑے میں میں اپنے ابا کی گودی میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اچانک میرا ابا میرے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، آج نانے کی وہ مجھے بات یاد آ گئی جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت قاسم کہنے لگے، مٹ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جس کو نانے محمد نے کندھوں پہ بٹھایا، جس کو اپنی زبان اللہ اکبر چسائی ہے، جس کے منہ میں گھٹی ڈالی ہے، اونٹ کی طرح بن کے جس کو سواری کرائی ہے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، نماز کے جس کے رونے پر نماز کا قیام مختصر کر دیا، بھلا امت اسے پہچانے گی نہیں، اسے بے دردی سے کون مارے گا؟ فرمائیں یہ
تو بیٹے بات بات کی ہے، تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو اپنے باپ کی نشانی کا، اپنے بھائی کا دفاع کروں گا، اگر میرے بچے میں دنیا سے چلا گیا تو بچ گیا، میں آج تیرے سے وعدہ لے کے جا رہا ہوں، اگر تو نے اس وعدے کی وہ پاسداری نہ کی، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں نانے محمد کے پاس اللہ کی عدالت میں تجھے لے کے جاؤں گا، یہ میرا بیٹا نافرمان نکلا۔ حضرت قاسم رونے لگ گئے، ابا بتا تو صحیح کیا فرما برداری کا، جب کربلا کا میدان ہو اور تو بھی اپنے چچے حضرت حسین کے ساتھ قاسم بیٹے کربلا کے میدان پہ پہنچے، جب حسین کے دشمن تیروں کے تلواروں کے وار سید پر، میرے ماں جائے پر، میرے بھائی پر، میری اماں کی نشانی پہ کرے، اوے میرے بچڑے حسین پہ کوئی وار آنے سے پہلے اس کے وار سارے اپنے سینے پہ لے لینا، اوے میرے بچے اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرا بھائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور تو صحیح سلامت واپس آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نانے کے حوض کوثر پر جائے گا، آگے تیرا باپ تجھے حوض کوثر پر روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ 10 محرم الحرام کو داستان شہید کربلا کی سنتے ہو اور 11 محرم الحرام کو چچے کے اوپر کیس کے لیے پیشی بھگتنے کے لیے عدالت میں جا رہے ہو۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد تک سیدہ زہرا کے پردے کی داستان سنتے ہو اور گھر جانے کے بعد پیکج کرا کے مسلمان کی بیٹی کی عزت سے باتیں کر کے اس کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح امت کے سامنے، کافروں کے سامنے میں کون سا کردار لے کے جاؤں؟ خدا پاک کی قسم اس وقت جو ہمارا کردار ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں کو کیسے اچھا لگے گا؟ کیا کرونا وائرس آیا، 5 دن کے لیے اجازت ملی بازار کھول دو، 5 دن کے لیے اجازت ملی مارکیٹیں کھول دو، 5 دن کے لیے اجازت ملی اپنے بازار کھول دو، ہم نے کیا نہیں کیا؟ میں روڑی کے اندر، سکھر کے اندر، اور میرے عزیزو ایک جگہ اللہ اکبر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مولانا اتنا ہم نے پوری زندگی میں نہیں کمایا جتنا 4 دنوں کے اندر کما لیا ہے، نسلوں کا ہم نے انتظام کر دیا، ایک دن میں ہم نے 4 کروڑ روپے کا مال بیچا، گاہکوں کو دھکے دے دے کے ہم نے نکالا، کیا چیزیں نہیں بیچی؟ او لوگو رمضان کا مہینہ آتا ہے، سستا پیکج، سستی آفر نکال دیتے ہو، 90 روپے کی بوتل 65 روپے میں، بتاؤ یہ 33 روپے کا گھاٹا کون برداشت کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، بنانے والے کمپنی والے کر رہے ہیں، پتہ ہے اس کے اندر ہم نے ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر کھول دیا، ایسا زہر گھول دیا کہ پینے والا افطاری کے وقت نماز کے لیے تراویح میں نہیں جائے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، بلکہ پینے والا ہسپتال کے اندر چلا جائے گا۔ او لوگو تم نے تو اپنے بچوں کو ایسا سامان بیچ کے عید کے کپڑے بنا دیے، اور جن کے بچوں کا عید کے دن جنازہ اٹھا، خدا پاک کی قسم وہ مائیں قیامت کے دن تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ سبزی والی دکان پر چلے جاؤ، فروٹ والی دکان پہ چلے جاؤ، گوشت والی دکان پہ چلے جاؤ، جو گاڑی میں آئے گا سفید کپڑے پہن کے آئے گا، اسے کہے گا حاجی صاحب بیٹھے رہو، لالا کی دکھائے گا، حاجی صاحب میں نے مرنا ہے، میں 76 تھوڑی کھاؤنے تو میں 2 نمبر مان دے کے چن کے دے گا، چن کے دے گا۔ جب باری فقیر کی آئے گی کہ ریڈی تو 4 فٹ پرا ہو کے کھڑا ہو، تیرے پیو دی ریڈی کوئی نہیں، لینا تے لے ورنہ اگلی دکان تے جا، اور خدا کی قسم ہے اور تیرے دروازے پر کوئی آ جائے اور آ کر اللہ کے نام کا سوال کرے، اللہ اکبر، تو دیتے ہوئے شرمائے گا، تو دیتے ہوئے کتروائے گا، اللہ اکبر کہے گا ہٹا کٹا مسکنڈا ہو گیا، تینوں بھی منگن کی عادت پہ گئی، جا جا کے کام کر، میرے کارخانے میں آ جا، میری فیکٹری میں آ جا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، کسی کو ایسا دیکھ کر، ایسا دیکھنے والا ماتھے پر بلنا لے کے آئے، بلکہ یہ سوچ کے روئے یا اللہ یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی کان ہے، اس کے بھی ناک ہے، یا اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا، میرے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا اور اس نے ایسے کیا کر دیا، اس کے ہاتھ کو نیچا کر دیا۔ اللہ کی عزت
کی قسم ہے جب اسے غصہ آ گیا تجھے بھی لیڑوں والا کرتا پہنا کر کشکول ہاتھ میں پکڑوا کر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کر دے گا. اللہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسائے گا, ایک ایک کپڑے کے لیے ترسائے گا. یقین جانو اس کے عذابوں کو, اس کے انصاف کو دعوت نہ دو. میرے عزیزوں آج توبہ کر لو, عدالتوں میں انصاف مانگو تمہاری مرضی, لیکن کبھی اس کے دربار میں انصاف نہ مانگنا. جب بھی مانگنا اس کے دربار میں معافی مانگنا. اگر انصاف کرنے پر آ گیا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, کرم کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے. انصاف نہ مانگنا اس سے. اگر آپ نے میں نے انصاف مانگ لیا تو وہ بھی انصاف مانگے گا. بتا میں نے 3 وقت تجھے کھانا دیا, اس کا کیا حق ادا کیا؟ بتا میں نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا, بتا تو نے کیا ادا کیا؟ دکان کھول کے بیٹھ گیا, دکان کے سودے کے لیے گاہکوں کے رخوں کو میں نے ادھر کر دیا, بتا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر. میں نے آنکھیں دی, ناک ناک کی جگہ پہ لگایا, ہاتھ ہاتھ کی جگہ پہ لگائے, بتا تو صحیح میرے بندے تو نے حق اس کا کیا ادا کیا؟ اور میرے بندے کیا میری تقسیم پر اب بھی انصاف مانگتا ہے؟ جس نے تہجد پڑھی صبح اس کو بھی پیٹ بھر کے کھلایا, جو ساری رات شراب پی کے مستیاں کرتا رہا صبح اس کو بھی میں نے پیٹ بھر کے کھلایا ہے. بدلو کردار پیش کرو خدا کے واسطے. یہ اسوہ حسینی ہے. اللہ اکبر. کیا اسوہ حسینی جب کربلا کا واقعہ ہو گیا, اللہ اکبر, کربلا کے شہیدوں کی داستان رقم ہو گئی. میرے عزیزوں جو بچے تھے وہ بھی لٹ پٹ کے اپنے گھروں کی طرف آ گئے. جو قاتلان حسین تھے وہ بھی جائے پناہ تلاش کر رہے تھے. مختار سکوی کی فوجیں مالی کشتر کی قیادت کے اندر جب حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے, حسین کو پکڑنے کے لیے, حسین کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگ گئی. اللہ اکبر. ابن زیاد یہ شمر الجوشن, یہ ابن زیاد اپنی جان بچاتا ہوا ایک بستی میں آیا. ایک کچا سا مکان تھا, مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا, پردہ پرانا سا لٹکا ہوا تھا. اللہ اکبر. اپنی پیاس بجھانے کے لیے, پردیسی ہوں, اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس نے دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کے کہنے لگا اے کوئی سخی ایسا ہو جو آج پیاسے کو پانی پلا دے. اللہ اکبر. اندر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کا صاحبزادہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے جب کان میں باپ کے قاتل کی آواز پڑی, چیخ مار کے رونا شروع کر دیا, لیکن اپنے رونے کا اسے پانی پینے والے کو نہ بتلایا. جلدی سے مصلی سے اٹھا, پانی کا برتن بھرا اور باپ کے قاتل کے پاس جا کے پیش کر دیا. اسے پہچان نہ ہو, اپنے چہرے پہ کپڑا رومال ڈال لیا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ سکے یہ حسین کا بیٹا ہے. جب اس نے ایک پیالہ پانی کا پیا, کہنے لگا آدھی پیاس بجھ گئی, آدھی باقی رہ گئی, مجھے تھوڑا سا اور پانی پلا دے. حضرت حسین کا صاحبزادہ امام زین العابدین ایک پانی کا برتن اور بھر کے لے آئے. جب پلانے لگے امام زین العابدین رو رہے تھے. روتے روتے جسم ملا اور آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. ابن زیاد پانی بھی پی رہا ہے. اللہ اکبر. زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہا ہے. سانس رک گئی, گھونٹ رک گیا, پانی کا پیالہ ہونٹ سے علیحدہ کر کے کہنے لگا اوے بچے مجھے پہچانتا ہے کس کو پانی پلا رہا ہے؟ زین العابدین کی چیخ نکل گئی, کہاں تجھے پہچانتا ہوں. کون ہے؟ کہ دیش بھی تمہارا تھا, حکومت بھی تمہاری تھی, فوج بھی تمہاری تھی, مظلوم میرا ابا تھا, ظالم تم تھے, گردن میرے باپ کی تھی, تلواریں تمہاری تھی, دریائے فرات قریب تھا, میرا باپ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتا رہا. اور لوگوں میری نسبت قرآن سے, میری نسبت صاحب قرآن سے, تم نے پانی کی بوند پر ترسایا, تم نے پیاسے شہید کیا. یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے. باپ کا قاتل میرے دروازے پر آیا, پتہ بھی چل گیا یہ باپ کا قاتل ہے, پھر بھی میں نے ادب کے ساتھ پانی پلایا. یہ میرے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے. کرو کردار, کرو کردار پیش. یا تو میرے عزیزوں محفل میں بیٹھے ہو, اگر پانی کا گلاس کسی نے مجھے پکڑا دیا دوسرا اٹھ کے چلا جائے گا, مینوں پہلے کیوں نہیں دیتا. ابھی برادر احمد الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ 92 سالہ یہ تقریب ہے. آج سے 1 سال پہلے چھوڑ کے میں بھی آیا تھا, بڑا مجمع تھا زور کے بعد.
اگر میں آپ سے کچھ عرض کروں آپ ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ یہ پروگرام چلتا ہے بھائی مسلسل 2-3 دن، اور آنے والے ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر آتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیو کہ ہم آ کر یہاں صرف چاول ہی کھا کے جاتے ہیں یا کھانا کھا کے یہاں سے کچھ لے کے بھی جاتے ہیں؟ 92 سال ہو گئے اس پروگرام کو، کیا میرا اندر بدلا؟ پچھلے سال میں پروگرام سننے آیا تھا، میں نے شہیدوں کے گلے پر چھری چلتے سنا، کیا ان کے چھری چلتے سننے کو دیکھ کر میں نے اپنی داڑھی پر اس طرح پھیرانا چھوڑ دیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں، شاید ہوں گے، اکثریت ایسی بیٹھی ہے جس نے جلسے میں تعاون کیا۔ کیا آپ نے سیدہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کے پردے کی داستان سنی اور جا کر اپنی بچی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بچی تیرا ننگا سر اچھا نہیں لگتا، تیرا سر پردے میں اچھا لگتا ہے؟ 92 سال ہو گئے بھائی۔ کیا آپ ان کی 3 روزہ محنت کو ایسے ہی رائے گا جانا دیتے ہو؟ میں اسے حسینی نہیں سمجھتا، آپ بے شک اسے یہاں میڈل دے دو، شیلڈ دے دو، میں اسے حسینی نہیں سمجھتا جو یہاں گرمی کے اندر اتنی دیر بیٹھ کے چلا جائے اور پھر اسے پیشاب کی حاجت ہو، 4 گھنٹے سیرت حسین کی سنے اور پھر وہ کھیتوں میں زاربند کھول کے بیٹھ کر پیشاب کرے، استنجا نہ کر دے۔ خدا کی قسم اس کا تو خاندان رسول سے تعلق ہی کوئی نہیں بھائی۔ میں اسے حسینی کم سے کم میں نہیں مانتا جو جلسے میں تو 4 گھنٹے بیٹھتا ہے گرمی کے اندر، 5 منٹ کے لیے اللہ کے آگے نماز کی حالت میں کھڑا نہیں ہوتا، اس کا کربلا والوں سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ پچھلے سال میں جلسے میں آیا تھا، اس سال دوبارہ آیا ہوں، میں نے 3 دن شہیدوں کی داستان سنی، جنہوں نے تیمم لہو سے کیا، جنہوں نے غسل لہو سے کیا، جنہوں نے اپنی پیاس جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے بجھائی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ان شہیدوں کی داستان سن کر میں نے کھڑے ہو کر پانی پینا چھوڑ دیا؟ میں نے اپنے رشتے کے لیے کسی کے گھر میں پیغام بھیجا تو میں نے وہاں پیغام جہاں بھیجا ہے ان پیغام بھیجنے والیوں میں قرآن دیکھا یا مال دیکھا؟ مجھے بتاؤ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایک نعرہ حکومت نے لگایا، تبدیلی آئی نہیں، آ رہی، آ گئی ہے۔ ایک نعرہ آپ لگا رہے ہو، تبدیلی کیا تبدیلی آئی ہے؟ اگر اسلام آباد کے اندر بیٹھنے والا قصوروار ہے تو پھر میرے عزیزوں بچتے ہم بھی کوئی نہیں۔ 2 سال کے اندر کہتے ہو تبدیلی نہیں آئی، 92 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟